السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، ہارمونز ہمارے جسم میں پائے جانے والے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری اور اہم سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی کہ جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے سے لے کر جسمانی ساخت سے لے کر انسان کے سوچنے سمجھنے اور انسان کے رد عمل کرنے تک ہر چیز کے اندر ہارمونز کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا بہت گہرا تعلق ہارمونز کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خواتین میں پائی جانے والی ایک ایسے ہی بیماری کے متعلق جس کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً ایک معمہ ہوتی ہے اور عام طور پر جب اس کی تشخیص سامنے آتی ہے تو مریضوں کے لیے کافی پریشان اور حیران کن ہوتی ہے۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زمان شیخ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی کے اور اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کس طرح کا مرض ہے؟ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ لیڈیز میں، عورتوں میں زنانہ ہارمون ہوتے ہیں، بالکل، مردوں میں مردانہ ہارمون ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی حد تک صحیح ہے کیونکہ لیڈیز میں نارملی مردانہ ہارمون بھی ہوتے ہیں مگر لیکن بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن ہوتا ہے۔ جی، اس طرح مردوں میں بھی زیادہ تر تو مردانہ ہارمون ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون، اینڈروسٹیرون، بہت سارے ہیں، ڈیہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون، مگر تھوڑے بہت لیڈیز ہارمون بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ یہی مردانہ ہارمون کنورٹ ہو جاتے ہیں کچھ لیڈیز ہارمون میں، ایسٹروجن اور پروجسٹرون وغیرہ، اور وہاں ان کا باقاعدہ فنکشن ہے۔ تو جب یہ ایک بیلنسڈ ہے فارم میں، جب یہ بیلنس ختم ہو جائے، لیڈیز میں مردانہ ہارمون بڑھ جائیں کسی بھی وجہ سے، کسی دوا کے استعمال سے، جو اووری ہوتی ہیں لیڈیز کی وہ ہارمون سیکریٹ کرتی ہیں مینلی، اس میں گڑبڑ ہو جائے، کوئی ٹیومر ہو جائے یا اور کوئی ڈسٹربنس ہو جائے اسٹرکچر یا فنکشن، یا دوسرے غدود ہیں، کچھ ایڈینل گلینڈ ہیں جہاں سے یہ ہارمون آتے ہیں، تو ڈسبیلنس ہو جاتا ہے، مردانہ ہارمون بڑھ جاتے ہیں اور لیڈیز ہارمون ریلیٹیولی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند صورتیں ہوتی ہیں جن میں یہ عورتوں کے چہرے پہ، ان کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے اس کا۔ کیوں کہ مردانہ نشانیاں عورتوں کے جسم پہ اسپیشلی چہرے پہ آ جاتی ہیں۔ اس میں ٹاپ آن دا لسٹ ہے بال آ جاتے ہیں چہرے پہ۔ ایک حد تک تو نارمل ہوتے ہیں، تھوڑے بہت بال آتے ہیں، سب کو فکر نہیں کرنی چاہیے، مگر رواں جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ تو ہوتا ہی ہے۔ جب وہ ایکسس ہو جائے، اسپیشلی وہ جگہیں جہاں پہ مردوں کے بال ہوتے ہیں، مطلب مونچھیں اور داڑھی، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ہرسوٹزم۔ یہ خاص نشانی ہوتی ہے کہ اس عورت میں لازماً بغیر ٹیسٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردانہ ہارمون بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی نشانیاں علامات جو ہیں وہ ٹارگٹ جو آرگن چہرہ ہے اس پہ ظاہر ہو گئی ہیں، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا آسان یہ نہیں ہے قصہ۔ یہ ایک تو اس کے سورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ڈسکور کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں سے یہ مردانہ ہارمون آ رہے ہیں، تاکہ گڑبڑ کہاں سے ہو رہی ہے، تو وہاں اس کا علاج شروع کریں انویسٹیگیشن کرا کے۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کا معاملہ عموماً عمر کے کس حصے میں سامنے آتا ہے؟ اور اگر ہمارے خطے میں دیکھا جائے تو کتنی خواتین اوسطاً آپ سے رجوع کرتی ہوں گی؟ جناب بہت زیادہ۔ یہ تو میں کہوں کہ ہرسوٹزم جو ہے یہ اتنا عام بیماری ہے، یعنی اس کے دو مسئلے ہو جاتے ہیں نا۔ نمبر 1 کامن کاز پاکستان میں اور پوری دنیا میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ بال آ جائیں، پہلا نمبر کاز، یعنی بہت ہی عام بیماری ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ اب اتنی اویئرنیس بڑھ چکی ہے کہ کافی مطلب یعنی پبلک میں بھی اس کی جان پہچان ہو گئی ہے۔ پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی ریئر سنڈروم ہے۔ اب پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا اگر ٹپیکل کوئی ہم لے لیں ایگزامپل، تو اس میں عورتوں کے چہرے کے بال بڑھ جاتے ہیں، اس عورت کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے پیریڈز اریگولر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو بچہ پیدا ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، جس کو انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کہتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پیریڈز اریگولر مطلب ان میرڈ میں یہ مین پرابلم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر چونکہ موٹاپا ہوتا ہے اور مردانہ ہارمون بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ اور میٹابولک کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں۔ میٹابولک کمپلیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے،
اس کے خون میں کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کو ہم اوورال میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، جو ویسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ میں دیکھتے ہیں، بالکل وہی پکچر ان عورتوں میں آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دل کے امراض بھی ان عورتوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ موٹاپے کی جو بھی کمپلیکیشن ہے، کچھ کینسر بڑھ جاتے ہیں، اسپیشلی کینسر کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت ہی ریموٹ پاسبلٹی ہوتی ہے ایسی عورتوں کے جسم میں کینسر پیدا ہونے کی، اسپیشلی بچے دانی کا کینسر، کیونکہ اوولیشن جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور یوٹرس یعنی جو بچے دانی ہے اس میں تھوڑی سی رسک بڑھ جاتے ہیں کینسر ہونے کے۔ ویسے بھی خواتین کے جنسی نظام کے اندر جو کینسرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہارمونز کا خاصا کردار دیکھا گیا ہے۔ بالکل، جی ہاں، بریسٹ کینسر جیسے ہے یا بچے دانی کا ہے، اووری کا ہے، الگ کینسر ہے وہ، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں ہارمون کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ٹپیکل فارم میں تو یہ موٹی ہو جاتی ہیں، کچھ وزن بڑھ جاتا ہے، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، پیریڈس ریگولر ہو جاتا ہے، بانجھ پن ہوتا ہے، اور موٹاپے کی کمپلیکیشن جو میں نے بتائی میٹابولک سنڈروم وہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، ڈپریشن، یہ جو ساتھ تو ہوتا ہے، حقیقتاً اگر بات کی جائے تو یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے، نہ کہ مجموعہ صرف ہے، ایک بالکل بیماری۔ جس طرح ٹائپ 2 ڈائبٹس ہم کہتے ہیں کہ مجموعہ ہے بیماریوں کا، اس کی ایسوسیشن بھی، اس کی کمپلیکیشن بھی ہے، بالکل یہی پکچر اس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ تو ایک جنرل میں نے پکچر بتائی، بالکل، اور اس طرح کچھ ٹیسٹ سے کنفرم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر عورت میں یہ ٹپیکل پکچر نہیں ہوتی، کسی میں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے، بال کچھ زیادہ نہیں ہوتے، کسی میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، موٹاپا نہیں ہوتا، کسی کے پیریڈز بہت زیادہ ایریگولر ہوتے ہیں، ایون ختم ہو جاتے ہیں، ایمینوریا ہو جاتی ہے ختم، سیکنڈری یا ایون پرائمری، یعنی شروع سے ہی یا پہلے پیریڈز ہو کے پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لیڈیز میں کوئی ان میں سمٹم یا علامات زیادہ ہوتی ہیں، یعنی ٹپیکل وہ نہیں ہو پاتی، اور چند ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ایک تو خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، دوسرا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اووریز کا، پیلوس میں کراتے ہیں پانی کے 5-6 گلاس پلا کے، تو اسے تقریباً کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس عورت کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے یا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا علاج جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس عورت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس عورت کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ مثلاً اگر اس کو انفرٹیلیٹی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا ڈیو ٹو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم، تو اس کی پرائرٹی اور کچھ نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں مجھے بچہ چاہیے، انفرٹیلیٹی کا علاج وہ بالکل الگ ہے۔ اچھا، کسی عورت کو مسئلہ ہوتا ہے کاسمیٹک، کہ میرے چہرے پہ بال بہت زیادہ ہیں، جو کاسمیٹک بہت ہی مطلب ایمبریسنگ مطلب سچویشن ہوتی ہے عورت کے لیے۔ کچھ جو ہوتی ہے جو بھی مطلب انمیرڈ ہوتی ہیں، جن کی شادی کا بھی علم نہیں ہوتا، اس کا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرا پرائرٹی جو ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا علاج بالکل الگ ہے۔ یعنی ایک علاج جو ہم انفرٹیلیٹی کے لیے دیتے ہیں وہ دوسری کنڈیشن میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، نہیں دے سکتے، نقصان ہوگا۔ اور وائس ورسا جو ہم کاسمیٹک بال کم کرنے کے لیے یا موٹاپا کم کرنے کے لیے دیتے ہیں یا پیریڈز کو ریگولر کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ پھر پریگنسی جس کی ڈیمانڈ ہے عورت کی، اس میں دینا وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو پیشنٹ ہے خاتون، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے، اس کے حساب سے اس کا ہم انویسٹیگیشن کرا کے پھر جو اس کا جو علاج ہے، یعنی علاج کے اندر مریض کی امیدوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں پہ باتوں میں ایک اور بھی امپارٹنٹ بات میں بتا دوں کہ ایسے پیشنٹ کو کی انسولین جسم میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب انسولین جب بھی بڑھی ہوتی ہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسولین ان میں بھی بڑھی ہوتی ہے، تو بالکل وہی پکچر میچ کرتی ہے۔ اس انسولین کے بڑھے ہونے کی وجہ سے بھی انفرٹیلیٹی میں یعنی کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس کو، ہرسوٹزم یہ سب یا موٹاپا وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ ہم ٹیبلٹ وہ دیتے ہیں ایسی خواتین کو، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم والی خواتین کو، جو ہم ڈائبٹس میں دیتے ہیں، میٹ فارمن، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ انسولین اگر کم ہو جائے کہ ان کے جسم میں، تو آدھی سے بیماری تو صرف اس گولی سے ہی ختم ہوگی۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کاسمیٹک ہے، بال غائب کرنا، پھر وہ اس کا الگ علاج ہے۔ تو بہت سارے یعنی میڈیکل اسٹور والے یا جان پہچان والے ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کھا رہی ہیں میٹ فارمن جو کئی ناموں سے آتی ہے، وہ تو شوگر کے تو وہ ڈر کے مارے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ مشورہ ہے کہ جب بھی ڈاکٹر ان کو میٹ فارمن جو کئی ناموں سے آتی ہے وہ اگر دیں تو ان کو لینا ہے، اور اسے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور شوگر کا نہیں، وہ انسولین جو زیادہ ہو گئی ہے باڈی میں اس کو کم کرنے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے مثال دی میٹفارمن کی، جو کہ شوگر کے مریضوں کو دی جاتی ہے، اور ان مریضوں میں بھی کیونکہ انسولین بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ
کولیسٹرول کا بڑھا ہونا، بلڈ پریشر کا جی بڑھا ہونا اور ڈائبٹیز یا شوگر کا کنٹرول ہونا، یہ ساری چیزیں ان مریضوں میں مل رہی ہوتی ہیں بیماری کی پکچر کے اندر ہی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا الگ سے ان چیزوں کا بھی علاج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان مریضوں میں؟ بالکل جی ہاں. جو کمپلیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی جائیں، اب جیسے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی میجارٹی کو، ہر ایک کو نہیں. اس کو ہم لائف اسٹائل بالکل وہی جو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں شوگر کے مریض کو، بالکل وہی ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ برسک واکنگ کریں کم از کم دن میں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، تلا ہوا فرائی کڑھائی پراٹھے بالکل بند کر دیں، جی ایکسرسائز اور ڈائٹنگ کی وجہ سے موٹاپا کم کریں، اور یقین جانیں کہ صرف وزن کم کرنے سے ہی آدھی بیماری ان کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. پیریڈس ریگولر ہو سکتے ہیں، بال کم ہو سکتے ہیں ان کے، اور جو میں نے کمپلیکیشن بتائی وہ کم ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم موٹاپا کم کرنے کی جو اسپیسیفک میڈیسن ہے جو سائنٹیفکلی بہت ہی کم ہے ہمارے پاس، وہ بھی کبھی کبھی ہم دیتے ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو، تاکہ اوورآل ہارمون جو ہے وہ بیلنس میں آ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.